السلام علیکم۔ آج میں آپ لوگوں کو ایک غزل کی جو ہے تشریح کرنا سکھاؤں گی، جو کہ ہے یہ 10th کلاس کی اردو کی بک ہے اور غزل ہے اس کی جگر کی، ٹھیک ہے۔ اس کے جو پہلے اشعار ہیں اس کی جو ویڈیوز ہیں وہ میں آپ کو وہ بھی اپلوڈ کر دوں گی۔ آج میں آپ کو ایک چھوٹا سی شعر کی تشریح بتاتی ہوں کہ کس طرح سے ہم اس کو اپنے الفاظ میں خود سے بھی بنا سکتے ہیں۔ ضروری نہیں کہ آپ نے کسی بھی گرامر سے یا ہیلپنگ بک سے دیکھ کر ہی اسی کو رٹا لگانا ہے۔ ہر انسان جو ہے وہ اردو، کیونکہ ہماری قومی زبان ہے اور ہم اس کو، ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، اس کو ہم اپنے الفاظ میں بھی لکھ سکتے ہیں۔ جو چیز سمجھنے کی ہے وہ ہے آپ اس کے شعر کو اچھی طرح سے عام الفاظ میں اس کو سمجھیں۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ جو ہے شعر کی جو تشریح ہے وہ دو طریقوں سے کی جا سکتی ہے، عشق حقیقی اور عشق مجازی۔ عشق حقیقی کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے عشق، اللہ تعالیٰ سے محبت، یعنی کہ ہم شعر کی جو تشریح ہے اس میں جو محبت یا اس میں جو بھی چیز الفت یا کچھ بھی آپ نے بتایا ہے وہ اللہ تعالیٰ سے جوڑ دیتے ہیں، تو وہ ہماری جو تشریح ہے وہ عشق حقیقی کہلاتی ہے۔ اگر ہم اسی محبت کو یا اس تعریف کو یا اس چیز میں شعر میں موجود جو بھی چیز ہے اس کو ہم کسی انسان سے جوڑ دیتے ہیں تو وہ عشق مجازی بن جاتا ہے۔ جیسے کہ اب ہم شروع کرتے ہیں اپنے یہ شعر۔ مل کے بھی جو کبھی نہیں ملتا، ٹوٹ کر دل اسی سے ملتا ہے۔ دیکھیں اس میں کوئی اتنی خاص مشکل چیز نہیں ہے جس سے آپ کہیں کہ یہ بھی سمجھ نہیں آ رہا ہمیں۔ اس میں دیکھیں وہ کہہ رہا ہے کہ مل کے بھی جو کبھی نہیں ملتا۔ اس کا جو شعر کا پہلا حصہ اس میں دیکھیں وہ کہہ رہا ہے کہ مل کے بھی، یعنی کہ اکثر ہمیں ہوتا ہے کہ بہت ساری چیزیں ہمیں مل جاتی ہیں زندگی میں، لیکن ہم پھر بھی اس کو جب پہلے ہمیں اس چیز کو حاصل کرنے کا جنون ہوتا ہے، لیکن جب ہمیں وہ چیز مل جاتی ہے پھر ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ اس میں کوئی کمی ہے، کوئی کچھ رہ گیا ہے۔ کیونکہ ضروری نہیں ہے کہ جس انسان کو آپ چاہ رہے ہیں، جس سے آپ چاہتے ہیں کہ وہ آپ کو مل جائے، وہ انسان بھی یہ چاہتا ہو کہ وہ اسے آپ مل جائیں۔ اس وجہ سے وہ شاعر اس میں یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ مل کے بھی جو کبھی نہیں ملتا، ٹوٹ کر دل کیوں ٹوٹ جاتا ہے؟ کیونکہ اس کی چاہت نہیں ہے کہ وہ آپ کو ملے، یہ آپ کی چاہت ہے کہ وہ آپ کو ملے، اسی سے ملتا ہے۔ تو وہ کہہ رہا ہے کہ دل تو ٹوٹ جاتا ہے لیکن جو دل کے ٹوٹنے کے باوجود بھی اس کو پانے کی چاہت ہے وہ ختم نہیں ہوتی۔ اب اس کو آپ عشق حقیقی میں کس طرح سے لیں گے؟ عشق حقیقی میں اس طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے جو جلوے ہیں، ان کی جو قدرت کے نظارے ہیں، اس کو ہم ہر جگہ دیکھتے ہیں۔ جیسے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ دن ہوتا ہے، رات ہوتی ہے۔ بینگ اے مسلم ہم مانتے ہیں کہ جو رات اور دن ہے وہ خود سے تبدیل نہیں ہو رہے، اس کو تبدیل کرنے والی ذات ہے اللہ تعالیٰ کی۔ تو ہم اسی طرح سے پھولوں کا کھلنا، موسموں کا بدلنا، ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں ہمیں اللہ تعالیٰ کی موجودگی کا احساس دلا رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ اس میں پہلا شعر جو ہے اس میں ہمیں یہ سمجھ آ رہا ہے کہ مل کے بھی جو کبھی نہیں ملتا۔ ہم ان کے اللہ تعالیٰ کے وجود کی نشانیاں تو دیکھ رہے ہیں لیکن ہمیں ان کا حقیقت ان کو ہم دیکھ نہیں سکتے، ٹھیک ہے۔ اور ٹوٹ کر دل اسی سے ملتا ہے۔ اب یہاں پہ دل کا ٹوٹنے کا مراد یہ نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ ہمارا دل توڑ رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہمارا دل کسی انسان سے یا کسی بھی غم سے یا دنیاوی پریشانی سے ٹوٹتا ہے تو ہماری سب سے پہلے جو ہمیں یاد آتا ہے وہ کون آتا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ ہم اپنا دکھ جو ہے وہ سب سے پہلے کس کو بتاتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کو بتاتے ہیں جا کر۔ تو اس میں وہ کہہ رہا ہے کہ ٹوٹ کر دل اسی سے ملتا ہے، یعنی کہ ہم جیسے کسی انسان کے پاس چلے جاتے ہیں، اس کو بتاتے ہیں کہ مجھے یہ ہو گیا ہے یا میرے یہ پریشانی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہم ان سے مل تو نہیں رہے لیکن ہمارا ایک دل کا کنیکشن ہے، ہماری ایک روح کا کنیکشن ہوتا ہے ان کے ساتھ۔ ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے رو کر اپنا دکھ بتا کر محسوس کرتے ہیں کہ ہمیں کوئی سن رہا ہے، ہمارا کوئی جو دکھ ہے وہ ایک اس کا ضرور کوئی نہ کوئی حل موجود ہوگا۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری یہ تشریح جو ہے وہ سمجھ آئی ہوگی اور اس میں آپ کو مدد ملی ہوگی۔ مزید اس میں جو بہتری چاہتے ہیں آپ لوگ، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں مزید اس پر ویڈیوز بناؤں تو آپ مجھے اپنے کمنٹس کے ذریعے لازمی بتائیں۔ شکریہ۔